مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سونے اور چاندی کی دھات کا بنا چشمہ پہننا کیسا اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات سے بنا چشمہ پہننا کیسا اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم؟ مرد اور عورت کے لیے سونے یا چاندی کا بنا ہوا چشمہ یہ پہننا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ایسا چشمہ لگا کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز، گناہ۔ اور ایسی حالت میں پڑھی گئی جو نماز ہے وہ واجب الادا، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مردوں کے لیے سونا چاندی پہننا یہ مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ زیور کے طور پر ہو یا بغیر زیور کے، سوائے چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے وزن میں کچھ کم ہو، وہ انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن ہو وہ چاندی کی، سونے کی نہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی بھی زیور سونے کا ہے، چاندی کا ہے، مردوں کے لیے اسے پہننا یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ جبکہ عورتوں کے لیے سونا چاندی فقط زیور کے طور پر حلال ہے، اور چونکہ چشمے کا پہننا یہ بطور زیور نہیں ہوتا، اس وجہ سے عورتوں کے لیے بھی یہ پہننا ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، جیسے مردوں کے لیے پہننا ناجائز ہے۔ البتہ سونے چاندی کے علاوہ جو دیگر دھاتیں ہیں، ان دھاتوں کا چشمہ بنا کر پہننا، خواہ وہ مرد نے پہننا ہو یا عورت نے پہنا ہو، دونوں کے لیے جائز ہے، اور ایسی حالت میں پڑھی گئی جو نماز ہے وہ بھی جائز ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب سجدہ کیا جائے اس وقت چشمے کو اتار کے یہ سائڈ پہ رکھ لینا چاہیے یا اپنی پاکٹ میں ڈال لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ ناک کی جو ہڈی ہے یہ زمین پر نہ لگ سکے، کیونکہ ناک کی ہڈی، نرم ہڈی کو اتنا دبانا کہ سخت ہڈی جم جائے، یہ ایسا کرنا نماز میں واجب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ اینک چشمہ لگے ہونے کی وجہ سے سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکا، تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو چشمہ اتار کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا اپنے سامنے رکھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اسے پہن لیا جائے۔